جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پچھلی آیت ہم نے کور کی ہے، ابھی جو ہے آیت نمبر 78 اور 79 جو ہے، جس میں وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اس کو بیچنے کی کوشش کرتے تھے، جو ہے وہ کور کی ہم نے جو ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس الفاظ سے ویل کے الفاظ استعمال کیے کہ ان کے لیے اس وجہ سے بھی تباہی اور ہلاکت ہے کہ وہ جو ہے یہ لکھتے تھے، اور اس وجہ سے بھی ہلاکت اور تباہی ہے کہ وہ اس کو بیچتے تھے۔ تو جو لکھا وہ بھی غلط عمل اور اس کو بیچنا وہ بھی غلط عمل، لہذا ڈبل سزا کے مستحق ہوئے۔ اب یہ جو ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کہ ان میں سے بعض ہیں جو من گھڑت باتوں کو اپنا لیتے تھے، اس کی جو ہے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ مگر چند دن گنے چنے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ سے عہدن کوئی عہد کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ کہ پھر وہ ہرگز اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ پھر وقالوا اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی النار آگ ہمیں، الا ایام معدودہ مگر چند دن کے لیے، چند گنے چنے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ کہ اللہ تو ہرگز کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا یہ کہ تم وہ باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو تورات میں جو ہے کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ جو ہے تم کچھ بھی گناہ کر لو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر کہیں کسی کی پکڑ ہو بھی گئی تو وہ بس چند دن کے لیے اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد جو ہے وہ نجات پا جائیں گے۔ یہ ان من گھڑت باتوں میں سے ایک بات ہے جو ان کا ماننا تھا۔ تو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہودیوں نے تو یہ بھی کہا، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ہرگز ہم کو جو ہے آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ جو ہے ایام معدودہ چند گنے چنے دن جو ہے، اور معدودہ اس کو کہا جاتا ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کی گنتی کے برابر، یا اتنی تعداد کہ آپ اپنی انگلیوں پر گن لیں، that you can count on your fingertips۔ وہ اس طریقے کے الفاظ جو ہے، تو ایام معدودہ۔ قل اتخذتم آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی معاہدہ لے لیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو تم لوگ، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرتے ہو کہ جس کی کوئی علمی سند نہیں ہے، کہ جس کا جو ہے تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان روایتوں میں سے تھی جو ان کے یہاں من گھڑت چلی آ رہی تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں تھا، اور قرآن کے ذریعے اللہ نے ان کے اس خیال کی تردید کی ہے۔ آگے چلیں، بلا جو ہے اگلی آیت نمبر 81 اور 82۔ بلا من کسب کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی،
سیئتن کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بِهِ اس کو، خطیئتہ اس کی برائیوں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب کیوں نہیں جس شخص نے کمائی کوئی برائی، سیئت برائی، کسب اردو میں ہم کہتے ہیں کسب حلال، حلال کی روزی کمانا جو ہے تو کسبہ اس سے ہے۔ سیئہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حسنہ اور سیئہ کے معنی برائی، حسنہ کے معنی اچھائی۔ وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، اردو میں ہم کہتے ہیں احاطہ کر لیا، احاطہ کر لیا۔ بِهِ خطیئتہ اردو میں ہم کہتے ہیں خطا یا خطائیں یا خطیت، یہ اسی سے بنا ہے، خطیئتہ اس کی برائیوں نے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اس بات کا جواب ہو گیا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو آگ چھوئے گی اور چند دن کے لیے بس چھوئے گی، بس چند دن کے لیے اس کو سزا ملے گی، نہیں، کہ کوئی اگر برائیوں میں گھر جاتا ہے اور ان برائیوں سے وہ اپنے آپ کو نکالتا نہیں ہے تو پھر وہ چند دن نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو صاف ظاہر ہے، آیت سے مطلب ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس نے کوئی برا کام کیا، کوئی کسب بلا من کسب سیئتن کہ جس نے برائی کمائی، مطلب کوئی برا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئتُهُ اور اس کی زندگی ایسی ہو گئی کہ اس کی پوری زندگی جو ہے غلط کاموں پر مبنی ہے، شرک پر مبنی ہے، اللہ کے خلاف ورزی پر مبنی ہے، جو ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، آمنو ایمان والے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، عمل یعنی کوئی کام کرنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عمل کرنا، تو عملہ سے بنا ہے یہ عملو جو ہے۔ الصالحات نیک کام کیے، صالحات اردو میں ہم کہتے ہیں نیک صالح اولاد جو ہے، اچھی اولاد جو ہے، تو صالح اور صالحہ اچھی خاتون جو ہے، اور صالحات جو ہے نیکیاں اچھائیاں اس کو کہا جاتا ہے۔ اولئک تو یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جو ہے۔ اردو میں بھی ہم خلد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت سو کا نام ہم میں سے خالد ہوتا ہے، خالد نام، خالد کے معنی جو ہے جو جنت میں ہمیشہ رہے گا یا ہمیشہ رہنے والا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 83 کی طرف۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی، کہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا مطلب کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ وعدہ، کس سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسرائیل کی اولاد سے، یعنی بنی اسرائیل سے۔ لا تعبدون الا اللہ پختہ وعدہ کیا لیا کہ تم ہرگز عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، یعنی حسن سلوک کرو گے۔ احسان سے مراد احسان مندی نہیں ہے، بلکہ احسان عربی کا احسان کہتے ہیں کسی کام کو پرفیکٹلی کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔
اردو میں احسان جو ہے احسان مندی کے معنی میں آ سکتا ہے، لیکن عربی میں احسان کبھی بھی وہ اردو والے احسان مندی کے معنی میں نہیں آتا ہے، بلکہ احسان کے معنی اچھے انداز سے کرنا، بیسٹ طریقے سے کرنا، تو یعنی نیک سلوک کرنا۔ وذی القربہ، اور قرابت والوں کا یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور صرف یہی نہیں کہ والدین، رشتہ دار، یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلکہ جس سے بھی آپ بات کرو، جس کو بھی کچھ کہو تو وہ اچھی ہی بات کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، تم کہو لوگوں سے اچھی بات۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو الصلاۃ، نماز کو۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور تم دو زکوٰۃ کو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تو یہ وعدہ اللہ نے لیا تھا، اس کے بعد تم پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے تم میں سے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وعدہ لیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل سے مراد صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں، بہت سے انبیاء علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بعد سے جو بھی آئے ہیں وہ ان کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اب بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اب یہ احسانہ کا جو لفظ ہے یہ اگلے 3 اور چیزوں کے ساتھ ہوگا۔ وذی القربہ، یعنی احسانہ بذی القربہ، کہ قرابت داروں کے ساتھ، یعنی جو قرابت میں ہیں، یا تو رشتہ داری میں ہیں یا آپ کے قریبی ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ کے قریبی ہیں۔ تو قرابت داری کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، اس میں جتنے بھی آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں، بلڈ ریلیٹیوز جتنے بھی ہیں، وہ سب اس میں آ گئے قرابت داری کے اندر، سب کے سب، چاہے وہ آپ کے قریب رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں، آپ کے شہر میں رہتے ہوں، کسی اور شہر میں رہتے ہوں، کسی اور ملک میں رہتے ہوں، دنیا کے دوسرے کونے پہ رہتے ہوں، وہ سب کے سب یہ قرابت داروں میں آ گئے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، وہ لوگ۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یا تو آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اسکول کالج میں، مدرسے دارالعلوم میں، یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، بزنس میں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ادارے میں، جو ہے آپ کی آرگنائزیشن میں، یا آپ کے سرکل میں، یا آپ کے جو ہے مطلب یعنی جیسے بعض پیرنٹس ہوتے ہیں اسکول جب جاتے ہیں بچوں کو چھوڑنے، تو وہ پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جو ہے تو اب نہ وہ پڑوسی ہیں نہ کچھ as such، نہ رشتہ داری ہے، لیکن اسکول جاتے ہیں اور وہاں بس وہ دوستی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک قسم کی وہ قرابت داری ہو گئی، جو ہے تو ان ہر قسم کی جو قرابت داری ہے جو ہے اس کے معاملے میں حسن سلوک کرنا۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وقولوا، اور کہو تم، قول سے ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آپ کا کیا قول ہے، قیل و قال کیا ہے، تو قول یعنی کہنا۔ وقولوا، اور کہو تم، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، مطلب جب بھی کوئی بات کرو تو جو ہے اچھی ہی بات کرو، آپ کی زبان کا آپ کے دماغ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، اور آپ کے دماغ کا آپ کے دل کے ساتھ لنک ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ بولو
اس حالت میں کہ آپ کی زبان کا آپ کے دماغ کے ساتھ لنک نہیں ہے، کہ آپ سوچ نہیں پا رہے ہو کہ کیا بول رہے ہو. جو بول رہے ہو وہ آپ سوچ سمجھ کر کے بولو، اچھا بولو. تو زبان کا لنک ہونا چاہیے دماغ کے ساتھ. آپ کی زبان کو آپ کے دماغ چلائے، نہ کہ آپ کے دماغ کو آپ کی زبان چلائے. اور دماغ کا لنک ہو آپ کے دل کے ساتھ، کہ جو اچھی باتوں کی طرف آپ کے دماغ کو چلائے، آپ کے ذہن کو دوڑائے. دل جو ہے ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیتا ہے. دماغ اور ذہن جو ہے اس میں کبھی کبھی شرارت بھی آ سکتی ہے. یہ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جو ہے، اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم زکوٰۃ دو. تو یہ چند وعدے لیے تھے بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک. تیسرے نمبر کے اوپر رشتہ داروں یا قرابت داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک. چوتھے نمبر پہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. پانچویں نمبر پر مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک. چھٹے نمبر پر لوگوں سے اچھی بات کرنا. ساتویں نمبر پہ جو ہے نماز قائم کرنا. آٹھویں نمبر پہ زکوٰۃ دینا. تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ، نماز کا معاملہ، یہ جو ہے ایون بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھا. تو یہ 8 وعدے اللہ نے لیے. 8 وعدے اللہ نے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ثم تولیتم، تم لوگ تو اپنی بات سے پھر گئے، اپنی بات سے ہٹ گئے. الا قلیلا منکم، بس صرف چند ہی لوگ تھے تم میں سے، تھوڑے سے لوگ جو ہے جو سیدھے راستے پر رہے. تو سوائے چند لوگوں کے، قلیل اردو میں بھی کہتے ہیں ہم، تھوڑے سے کو کہتے ہیں، تھوڑی تعداد کو. سوائے تھوڑی سی تعداد کے، سوائے چند لوگوں کے، باقی سب اپنے وعدے سے پھر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور جو ہے تم مطلب اعراض کرتے رہے. یہ یعنی جب بھی تمہیں وہ وعدہ یاد آتا، یہ نہیں کہ تمہیں وہ وعدے کی یاد دہانی نہیں ہوتی تھی، وہ وعدے کی یاد دہانی ہوتی تھی. کبھی ذہن میں آ گیا، کبھی کسی نے تذکرہ کر دیا تو تم اس سے اعراض کر جاتے تھے، منہ پھیر جاتے تھے. یہ ہو گئی آیت نمبر 83. چلتے ہیں آیت نمبر 84 کی طرف. خون ریزی اور جلاوطنی کی ممانعت، یعنی کسی کو خون بہانا اور کسی کو جو ہے اپنے شہر سے نکالنا، اس کی ممانعت. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جو ہے جب وعدے کی بات چل رہی ہے تو پھر جب ہم نے پختہ وعدہ لیا. وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ پختہ وعدہ، کس سے؟ تمہارے سے، تم سے. کیا وعدہ؟ لَا تَسْفِكُونَ نہ بہاؤ گے تم. کیا نہیں بہاؤ گے؟ دماءکم اپنے خون کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہاؤ گے. اپنے خون سے مراد یہ نہیں کہ اپنا ذاتی خون کے اپنا ہاتھ کاٹ دیا یا اپنی کوئی چوٹ لگا لی، وہ نہیں. آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے یعنی اپنے گھروں سے. ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون اور تم شہادت دیتے ہو. یہ تم شہادت دیتے ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا تم سے کہ لا تسفکون دماءکم تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم تم نے اس وعدے کا اقرار کر لیا. پھر ثم اقررتم کہ تم نے اقرار کر لیا، مطلب اس وعدے کا اقرار کر لیا، اس وعدے کو تسلیم کر لیا. وانتم تشہدون اور تم شہادت دیتے رہے، تم نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں ہمارے سے یہ وعدہ لیا گیا تھا اور یہ وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو وہ وعدے کی گواہی لی گئی. تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ میثاق وثوق سے بنا ہے. لا تسفکون جو ہے سفک دم، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے.
ولا تخرجون خروج نکلنا، انفسکم اپنے آپ کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو، من دیارکم، دیار جو ہے گھر کو کہتے ہیں یا علاقے کو کہتے ہیں، دیار غیر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ایک لفظ دیار غیر یعنی غیر ملک یا غیر شہر جو ہے۔ ثم اقررتم، اقررتم اقرار کر لیا، تو اردو میں ہم کہتے ہیں اقرار کرنا یعنی مان لینا کہ تم نے اقررتم اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم شہادت دیتے ہو، تشہدون شہادہ اسی سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسٹریٹ فارورڈ آیت ہے جو ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں سے یہ دو باتوں کا مزید وعدہ لیا تھا، اب اس کے وعدے کا کیا ہوتا ہے، اس کو کتنا پورا کرتے ہیں، یہ اگلی آیت جو ہے بتاتی ہے۔ اگلی آیت کافی لمبی ہے، آیت نمبر 85۔ مجھے پتہ نہیں کہ آج ہم اس کو کور کر پائیں گے کہ نہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس کو پوری آیت کو کور کر لیں، لیکن شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو جو ہے پھر چلانے کی کوشش کریں گے، کم از کم ایک آدھ دفعہ اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 85 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور تفسیر اظہار القرآن کا پیج نمبر 156۔ اگر آپ کو تفسیر چاہیے تو آپ جو ہے ہمارے ہاٹ لائن نمبر پہ رابطہ قائم کر لیں۔ اس کا ٹائٹل والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے نافرمانی اور ظلم و جور جو ہے، نافرمانی، ظلم و جور۔ اب جور کیا ہے؟ جور کے معنی زبردستی کرنا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، ہؤلاء پھر تم ہی وہ ہو، تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو یعنی اپنوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف، بالاسم والعدوان گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگلے صفحے پر ہے یہ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں، کون؟ اسارا قیدی ہو کر کے، تفادوہم تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ حرام کیا گیا تھا، حرام قرار دے دیا گیا تھا تم پر ان کو نکال دینا۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصوں پر، وتکفرون ببعض اور انکار کر دیتے ہو کتاب کے کچھ حصے کا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم تو اس شخص کی کیا سزا ہوگی، فما جزاء پس نہیں ہے جزا سزا، من یفعل اس شخص کی جو یہ کرے، منکم تم میں سے، الا خزی سوائے رسوائی کے، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ پھیرے جائیں گے یعنی لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی بغافل غافل، عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم اب دیکھو یہ تمہارا کیا حال ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے وہ وعدہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، اقرار کر لیا تھا، گواہی دے دی تھی، اب تم وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے وہ وعدہ کیا تھا، وہی لوگ ہو تم، تقتلون انفسکم ایک کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اور ان کے نکالنے کے معاملے میں تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف گناہ کے ذریعے اور ظلم اور زیادتی کے ذریعے۔ اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔
یعنی اللہ نے تمہارے اوپر پابندی لگائی کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب تو چلو دنیا کافی ڈیولپ ہو گئی ہے، لیکن اب سے جو ہے پچھلی صدیوں میں کہہ لیجئے جو ہے کچھ عرصے تک کے، چند سو سال پہلے تک کے بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جہاں پر یہ کہہ دیا جاتا تھا اچھا بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہمارے علاقے سے نکالو۔ اور ابھی بھی بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، بعض جو ہے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ مطلب ایسی زیادتی ہوتی ہے کہ ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کافی کرتے تھے۔ اب تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے گناہ اور زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی خود تو نہیں نکالتے تھے ان کو، لیکن جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں یا مطلب دوسرے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بلاتے تھے کہ تم آ کر کے ان کو نکالو۔ تو بظاہر جو ہے خود بیٹھے رہتے تھے، جو ہے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو ہے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو کروا رہے ہیں۔ دوسرے آتے تھے، ان کا گھر خالی کروایا اور علاقے سے ان کو بھگا دیا۔ جیسے اب مثال کے طور پر ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں بہت سے علاقوں میں، تو جس علاقے میں فساد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی دکانیں اور ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ اس علاقے کے لوگ نہیں کرتے، دوسرے علاقے سے لوگ آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ اب وہ جو دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں ان کو کون نشاندہی کرتا ہے، کون کون بتاتا ہے کہ بھائی کون کون سے گھر کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ وہ اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، چاہے اپنے مذہب والے نہ ہوں، لیکن یہ کہ اڑوس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ گھر، یہ دکان جو ہے اس کی ہے۔ تو نیوز میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے فساد برپا کیا ہے، ہمارے علاقے کے لوگ تو امن پسند ہیں، حالانکہ کرنے والے وہی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو بلاتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جو ہے اب ان کو نکال دیا گیا، بعد میں وہ کسی طرح قیدی ہو کر کے ان کے سامنے آ گئے، تو یہ اب ان کا فدیہ دے کر کے ان کو چھڑا دیتے، یعنی ان کا خیر خواہ ظاہر بننے کی کوشش کرتے تھے، خیر خواہ بننے کی کوشش کرتے تھے جو ہے کہ دیکھو جو ہے مطلب یعنی ان کی ضمانت کرا دیتے تھے کہ اب ان میں سے کوئی گرفتار ہو گیا تو ان کی ضمانت کرا دی۔ اب جو شخص ضمانت کرائے گا تو جس شخص کو آزادی ملی ہے، یہ ضمانت پر رہا ہوا ہے، وہ ضمانت کروانے والے کا محسن رہے گا، وہ اس کو اپنا سمجھے گا جو ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گرفتار کروانے والے یہی تھے جو ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ کہ ان کو نکالنا تمہارے اوپر پہلے سے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ جو ہے ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور بعض کو جو ہے جھٹلا دیتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس بات کی اور کوئی سزا نہیں ہے یہ حرکتوں کی سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلتی اور رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں تک کہ آیت نمبر 85 ماشاءاللہ مکمل ہوئی۔ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ 100 آیتوں تک پہنچنے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آج اختتام پہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔